الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ایک دفعہ مل کے آپ سبھی ہزار صلوات دیجیے. عزیزان محترم، آپ حضرات ان مجالس اعزاء میں شرکت فرما رہے ہیں کہ جو جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی شہادت کی تاریخوں سے متعلق ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم سبھی کو اس حق کو ادا کرنا ہے کہ جو ہم سبھی کی گردن پر اللہ رب العزت نے شہزادی دو عالم کا قرار دیا. حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جتنی حد تک ہمارے لیے ممکن ہے اتنا ہی ہم ان مجالس اعزاء میں شرکت کرتے ہوئے اپنی اس ذمہ داری کے احساس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جسے ظاہر کرنا، جسے بیان کرنا، جسے پیش کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 100 سے زیادہ سورے قرار دیے ہیں، اور ان سوروں کے درمیان مناسبت اگر دیکھی جائے تو بڑے سورے بھی ہیں، چھوٹے سورے بھی ہیں، لیکن یہ عجیب انفرادیت ہے وہ ایک سورہ کہ جس کی پہلی آیہ شریفہ کو میں نے آپ کے سامنے آج پڑھا ہے، یہ وہ چھوٹا سا سورہ ہے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کا مختصر، سب سے زیادہ چھوٹا سورہ ہونے کے باوجود
پورے قرآن میں بے نظیر سورہ ہے۔ عجیب ہے، جب زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے تب مقابلہ ہوتا ہے کہ اب اس کے سامنے لے کر آؤ، اور یہاں عالم یہ ہے کہ سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ پورے قرآن میں صرف 3 آیتوں کا یہ سورہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی نظیر نہیں ہے۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے درمیان اسلام کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ جو شور تھا وہ اس زمانے کے لوگوں کے ادب کا تھا۔ بہترین شاعر ہوتے تھے، بہترین ادیب ہوتے تھے، قصیدہ گو افراد ہوتے تھے کہ جن کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ یہ معلقات السبع یعنی 7 معلقات یعنی وہ تحریریں جو آویزاں کر دی جائیں، یہ 7 تحریریں تھیں کہ جن میں 7 بڑے بڑے قصیدے، کہ جن میں ایک قصیدہ 180 شعر کا تھا۔ اب آپ جوڑ لیجئے کہ کتنے بڑے بڑے قصیدے رہے ہوں گے۔ یہ 7 عدد تھے، اور انہیں خانہ کعبہ پہ لا کے ان عرب کے جاہلوں نے جاہلیت کے دور میں ان سارے شعراء نے آویزاں کر دیا تھا، اور یہ چیلنج تھا کہ یہ تب اتریں گے کہ جب ان سے بہتر آ جائے گا۔ بہتر نہیں آئے گا تو ٹنگے رہیں گے، بہتر نہیں آئے گا تو یہ اس خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں رہیں گے۔ مدتوں یہ ٹنگے رہے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا اسلام کی روشنی پھیلی، یہ اسی طرح سے معلقات السبع وہاں کے اوپر آویزاں رہی۔ ہمت نہیں ہے کسی میں کہ اتار دے، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ ان قصیدوں کو اتارے اور کہے کہ ہمارے پاس بہتر موجود ہے۔ لیکن اللہ کا انتظام دیکھیں، ایک چھوٹا سا 3 آیتوں کا سورہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا، اور جس موقع پر یہی سورہ کوثر نازل ہوا اور ان سب تک یہ خبر پہنچی کہ 3 آیتوں کا سورہ آ گیا ہے۔ اب ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں، کہاں 3 آیتیں، کہاں ایک قصیدے میں 180 اشعار۔ کوئی مقابلہ کر سکتا تھا؟ لیکن ہوا یہ کہ اگلے دن صبح میں سب نے دھیرے دھیرے اپنے وہ 7 قصیدے اتار لیے، اور یہ اعلان کر دیا ہمارے بڑے بڑے قصیدے مل کر بھی کوثر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ادبی دنیا میں سورہ کوثر کا بے مثال ہونا۔ اچھا، اللہ رب العزت کے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں کہ 200 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کو پروردگار عالم آویزاں کروا دیتا خانہ کعبہ کے اوپر، ایک ایک آیت کے اوپر، پھر لوگ اپنے سر کو دھومتے، اور پھر اس کے بعد یہ طے ہوتا کہ اس آیت کے مقابل میں کوئی قصیدہ لایا جا سکتا ہے نہیں لایا جا سکتا۔ نہیں، اللہ نے اتنے بڑے سورہ بقرہ کو مقابلے کے لیے نہیں رکھا تو جو سب سے چھوٹا رکھا۔ اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے، بہت زیادہ بڑی تعداد کامیابی نہیں دیتی ہے، تعداد اگرچہ چھوٹی ہو کامیابی تب ملتی ہے جب اللہ مدد کرتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ جملہ میں نے اسی لیے کہا کہ آج بہت سارے حالات کے مختلف بدلتے ہوئے مواقع پر انسانی ذہن گھبراہٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہماری تعداد، ہم مائنورٹی، ان مائنورٹی، نہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ ذات پروردگار کی اگر مدد آ جائے تو کوئی پتہ بھی ہلا نہیں سکتا، اور اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو فرعون کا لشکر بھی ڈوب جاتا ہے۔ البتہ یہ توجہ رہے کہ فرعون کا لشکر میں نے جان بوجھ کے کہا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اللہ کو خوب پتا ہے کہ کس کی مدد کرنی ہے، کس کی مدد نہیں کرنی۔ لیکن ایک جملہ، میں بس اپنی اس سلسلے کی بات کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھوں، لیکن ایک ہماری ذمہ داری ہے۔
اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو اللہ کی عبادت سے وابستہ رہنا ہے۔ بقیہ زمانوں کی بنسبت زیادہ ہمیں بندگی پروردگار سے خود کو جوڑنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں ایسا ہوا ہو کہ دوپہر کی نماز کو ہم نے یہ کہتے ہوئے کہ چلے ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ صبح کی نماز پڑھ کے نکلیے، دوپہر کی نماز جہاں آپ کو موقع ملے عزت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو وہاں پہ نماز پڑھیے، واپس آ کے مغربین کی نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رشتہ ٹوٹے تو اللہ کی مدد سے دور ہو جائیں۔ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اور اب آئیے میں اپنے موضوع پر پھر آپ کو واپس لے کے آ گیا۔ ایک چھوٹا سا سورہ اللہ نے اتارا، لیکن کس عنوان کے تحت اتارا؟ اس عظیم الشان شہزادی کے لیے اتارا کہ جنہیں اللہ نے اس کائنات میں کوثر قرار دیا۔ اور یہ عجیب ہے، اس کائنات میں سیدہ کو پروردگار نے کوثر کہا، کل میں نے واضح کیا تھا، کوثر یعنی بہت زیادہ، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کو قلیل کہا، سیدہ کو کوثر کہا۔ اس کے معنی ہے کوئی قلیل کا حصہ کوثر کی معرفت نہیں پا سکتا۔ اسی لیے جناب سیدہ کا مقابلہ کرنے والیاں بہہ گئیں۔ سیدہ کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا، کسی میں ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے۔ میں عرض کروں، ہمارے پڑوسی بات آ گئی تو عرض کرتا چلو، ہمارے پڑوسی ملک میں ایک شخص تھا، بڑا منحوس قسم کا تھا، بہت کم سنا ہوگا اس طرح سے کوئی جملہ کہتے ہوئے، بڑا منحوس انسان تھا، کہنے کو ڈاکٹر تھا، مولانا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، نام میں بھی اس کے اسرار تھا، لگتا تھا کہ واقعی سر ہے، لیکن منحوس اتنا تھا کہ اس نے امیر المؤمنین کی شان میں گستاخی کی تھی۔ بہت بڑا ان کا ملا سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا ان کا ایک شخص سمجھا جاتا ہے، لیکن جو امیر المؤمنین کی حقیقت کو جانتے ہوئے امیر المؤمنین کی توہین کرے، وہ آسمانوں پر بھی بیٹھا ہو تو پیروں سے روندا جائے گا۔ اس کی ایک کتاب ہے، وہ جس موقع پر ایران گیا تھا اور اس ایران میں وہاں کے سارے بزرگ علماء مراجع کرام سے ملاقات کی تھی، اس نے پوری روداد لکھی ہے اور اس میں ایک جملہ لکھا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس منبر کے تقدس کے خلاف ہے کہ ایسے منحوس کا نام لیا جائے، لیکن اگر کسی کو سننا ہوگا تو مجلس کے بعد پوچھ لے گا، میں نام بتا دوں گا۔ ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر اس کے بڑے کلپس موجود ہیں، 2010 یا 2011 میں اس دنیا سے فاصل جہنم ہوا ہے، بڑا منحوس قسم کا انسان۔ اس نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ میں ایران گیا تو میں نے وہاں کے سارے مراجع کرام، سارے علماء سے ایک بات کہی، لیکن کسی نے نہیں مانا۔ بات کیا تھی؟ میں بڑی احتیاط سے لفظ وہاں پہ اس نے کلیئر لکھی، میں وہاں پہ لفظ نہیں پڑھوں گا۔ اس نے لکھا ہے کہ میں نے ایران جا کر سارے بزرگان کو یہ مشورہ دیا کہ ایک خاتون، توجہ سنیے گا، ایک خاتون ہیں کہ جن کا آپ بہت احترام کرتے ہیں، اور ایک لیڈی ہیں کہ جن کا ہم لوگ بڑا احترام کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ متوجہ ہیں؟ آپ لوگ جناب سیدہ کو بہت مانتے ہیں اور ہم جس کو مانتے ہیں وہ تو آپ سمجھ ہی گئے، متوجہ ہو گئے۔ کیوں نہ ایک کام کیا جائے، ہم لوگ یہ الگ الگ شخصیتوں کو ماننے کے بجائے ان دونوں کو چھوڑ دیں اور ایک تیسری لیڈی، تیسری خاتون کے اوپر اتحاد کر لیں اور ساری امت مسلمہ بس انہی کو ماننے لگ جائے۔ بظاہر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے جملہ، لیکن نہایت درجہ پست ہے۔ اس نے کہا کہ کام کیا جائے کہ آپ جناب سیدہ کو مانتے ہیں، انہیں چھوڑ دیں معاذ اللہ، اور ہم جسے مانتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، خدا کرے چھوڑ دیں، اور تیسری خاتون جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ پر اتفاق کر لیں اور ساری امت ایک ہو کر ایک مسلمان خاتون کو ماننے لگے۔ کا سب نے منع کر دیا۔ اچھا، اس میں ریزن نہیں لکھا ہے کیوں منع کیا، اس کا ریزن اس نے نہیں لکھا ہے۔ اب آپ سنیے کہ ریزن کیا تھا۔ آیت اللہ ہے شیخ مشکینی، ہمارے مولانا صاحب واقف ہوں گے، ہمارے استاد بھی رہ چکے ہیں، آیت اللہ مشکینی، ان کی کتاب ہے تحریر المعالم، کہ جو معالم کو انہوں نے مختصر کر کے لکھا ہے، جو ہمارے بھی حوزہ علمیہ پڑھائی ہے، اتفاقاً میں بھی پڑھا چکا ہوں، بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، اصول کے بڑے اچھے استاد بھی رہے ہیں آئے مشکینی، اور خود درس اخلاق میں بڑی مہارت ہے،
میں نے شرکت کی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہی بات کہ جو گزشتہ ہفتے کہی تھی اس ہفتے پھر کہہ رہے ہیں اور پھر بھی مجمع اتنا ہی روتا تھا. عجیب زبان نے تاثیر کیا آیت اللہ مشکینی کے. حوض علیہ قم میں نماز جمعہ کے خطیب بھی رہ چکے ہیں, نماز جمعہ کی امامت بھی فرماتے تھے, بڑے عظیم انسان. انہوں نے جواب دیا تھا, سب بیٹھے تھے, سارے بزرگان بیٹھے تھے, اور انہوں نے یہ اپنی بے وقوفی والی بات کہی کہ کیوں نہ دونوں کو چھوڑ کر ایک تیسری کو مان لیا جائے. سب خاموش تھے اور سب نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. آغائے مشکینی نے جواب دیا تھا. آغائے مشکینی کا جواب بڑا قیمتی ہے اور بڑے سنبھال کے میں لفظوں کو ادا کروں گا. اگر متوجہ ہو جائیں گے تو آپ اپنی سلوات سے ظاہر کر دیجئے گا, نہیں سمجھے تو بعد میں پوچھیے میں سمجھا دوں گا. آغا مشکینی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ مشورہ آپ کے مطابق بہت اچھا ہو, بڑا مناسب ہو اور اس کو قبول کیا جائے آپ کے مطابق, لیکن یہ ہو نہیں سکتا, امپاسبل ہے, بالکل ناممکن ہے. انہوں نے پوچھا کیوں ناممکن ہے؟ ظاہر کہ مشورہ لے کے گئے تھے, سب نے منع کر دی. انہوں نے کہا کہ ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ کہا ناممکن ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جناب ام المؤمنین خطیۃ الکبریٰ تک آپ تبھی پہنچیں گے کہ جب اپنی والی کو چھوڑ دیں گے. متوجہ ہوئے؟ جب آپ اپنی والی کو چھوڑ دیں گے تبھی ام المؤمنین خطیۃ الکبریٰ تک پہنچیں گے. لیکن ہمارے ماں مسئلہ برعکس ہے, اگر ہم نے جناب سیدہ کو چھوڑ دیا تو جناب خدیجہ بھی نہیں ملنے والی ہے. ایک دفعہ اس سے بہتر متوجہ ہیں آپ؟ اگر سیدہ کو چھوڑ دیا تو جناب خدیجہ نہیں ملنے والی, اور ادھر مسئلہ کچھ اور ہے, ان کو نہیں چھوڑیں گے تو جناب خدیجہ نہیں ملیں گی. ہم دونوں میں بنیادی فرق یہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس نہج, جس راستے پر جناب خطیۃ الکبریٰ ہیں اسی راستے پر جناب سیدہ ہیں. دونوں کا راستہ ایک ہے, تو ایک کو چھوڑ کر دوسرے تک نہیں جا سکتے. اور آپ جن کی بات کر رہے ہیں ان کا راستہ الگ ہے. ان کو تو نہ امیر المؤمنین کے ساتھ رہنا ہے, نہ ان کو جناب سیدہ کے ساتھ رہنا ہے, نہ جناب خدیجہ کے ساتھ رہنا ہے. ان کو تو آخر میں رسول کے ساتھ بھی رہنا پسند نہیں تھا. ان کا تو مسئلہ ہی دوسرا ہے, لہٰذا ان سے کوئی مقابلہ جناب سیدہ سے نہیں ہونا چاہیے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی تاکہ ذہن متوجہ رہے. اللہ نے جناب سیدہ کو جو عظمت دی ہے اس عظمت کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا. یہ سب جتنی بھی خواتین ذکر میں لائی جاتی ہیں ان سب کی کوئی حیثیت جناب سیدہ کے سامنے نہیں ہے. اگر ہے تو تبھی ہے جب جناب سیدہ کے راستے پر ہوں. آئیے میں آپ کو لے کر چلوں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ کوثر کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بے نظیر بے مثل سورہ قرار دیا ہے. اس کے جیسا سورہ نہیں ہے پورے قرآن میں. وجہ کیا ہے؟ سورہ اچھا ابھی ماشاءاللہ سے ہمارے سامنے جوان موجود ہیں اور تقریباً آپ سبھی کے پاس موبائل میں ابھی تو قرآن مجید موجود ہوگا. جس کے پاس قرآن موجود ہے موبائل میں وہ سرچ بھی کر سکتا ہے. سرچ کرنے کے لیے کسی بھی لفظ کو آپ ڈالیے, پورے قرآن میں ڈھونڈ کے بتا دے گا کہ وہ لفظ کتنی بار قرآن میں آیا ہے. یہ ہم لوگ کے لیے, بزرگوں کے لیے اس زمانے میں ممکن ذرا نہیں ہوتا تھا. البتہ ایک معجم نام کی کتاب تھی کہ جس سے ہم لوگ ڈھونڈ لیا کرتے تھے. آج بڑا آسان ہو گیا ہے. آپ سبھی یہ کام کیجیے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ سب سرچ کر لیجیے, لیکن ابھی نہیں, ہاں ابھی مجلس کے بھی نہیں, مجلس کے بعد سرچ کر لیجیے گا. قرآن مجید میں آپ جا کر تلاش کر لیجئے, پورے قرآن میں لفظ کوثر اگر آیا ہے تو صرف سورہ کوثر میں آیا ہے, پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے. اللہ نے لفظ کوثر کو کہیں اور رکھا ہی نہیں ہے, رکھا تو صرف سورہ کوثر میں رکھا ہے. اور اسی طرح سے پہلی آیت کی بات کر رہا ہوں, اسی طرح سے پورے قرآن میں آپ سرچ کر لیجئے گا اعطیناک, یہ پورا ورڈ پورے قرآن میں اگر آیا ہے تو سورہ کوثر میں آیا ہے. پورا قرآن آپ ڈھونڈ لیجئے, کہیں نہیں ملے گا آپ کو. ابھی آپ بعد میں سرچ کر لیجئے گا. پہلی آیت
دو لفظ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے قرآن میں بھی کہیں اور نہیں رکھا. اگلی آیت کیا ہے؟ فصل لربک وانحر. پورا قرآن آپ ڈھونڈ لیجئے، فصل آپ کو نہیں ملے گا. فصل اگر ہے تو صرف اسی سورے میں ہے. صلے ہے لیکن فصل صرف اسی سورے میں ہے. اور پورے قرآن میں آپ تلاش کر لیجئے، کہیں بھی آپ کو وانحر نہیں ملے گا. ملے گا تو سورہ کوثر بھی ملے گا. دوسری آیت میں بھی دو لفظیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے صرف اسی سورے میں رکھی. تیسری آیت ان شانئک هو الابتر. شانئک اللہ رب العزت نے اگر رکھا ہے تو صرف اس سورے میں رکھا ہے، اور ابتر لفظ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے رکھا ہے تو صرف سورہ کوثر میں رکھا ہے. عجیب ہے، 3 آیتوں کا سورہ جس میں پہلی آیت میں 2 ایسے الفاظ جو صرف سورہ کوثر میں، دوسری آیت میں 2 ایسے الفاظ کہ جو صرف سورہ کوثر میں، تیسری آیت میں 2 ایسے الفاظ جو صرف سورہ کوثر میں. عجیب امتیاز اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کا رکھا ہے. ایک سورہ سیدہ کے نام سے اللہ نے اتارا تو ہر آیت کے اندر 2 ایسی لفظوں کو رکھا کہ جس کی نظیر قرآن میں نہ مل سکے. مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب سیدہ کے سورے کی نظیر قرآن میں نہیں ہے تو کائنات میں کہاں ملے گی؟ سیدہ کے سورے کی نظیر نہیں مل سکتی. عجیب درجہ ہے سیدہ کا. جناب سیدہ کے مقابل کوئی رک نہیں سکتا، کوئی ٹھہر نہیں سکتا، کوئی بیٹھ نہیں سکتا. سیدہ کے مقابل معمولی بات نہیں ہے. البتہ یہ شاید اگر مجھے موقع ملا تو کل میں وہ پوری حدیث عرض کروں گا، لیکن آج اس کی طرف اشارہ کر کے گزرنا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جب میدان محشر میں سیدہ گزر رہی ہو، عام انسانوں کی بات نہیں ہے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. انبیاء، اولیاء، رسول سب کھڑے ہوں گے. کیا درجہ ہے سیدہ کا. اور پھر اس موقع پر یہ آواز کا آنا کہ تَعْتَعُ الرُّؤُوسُ وَغَضُّ الْأَبْصَارِ. سروں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو. دیکھیے جب انسان اپنا سر جھکا لیتا ہے تو پھر آنکھ کھلی بھی ہو تو دیکھ نہیں پاتا سامنے. یہ احترام سیدہ ہے کہ سر کے جھک جانے کے باوجود اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری نظر اٹھنے نہ پائے. یہ ہے جناب سیدہ کا رتبہ. کون پہچان سکتا ہے جناب سیدہ کو؟ کون سمجھ سکتا ہے جناب سیدہ کے رتبے کو؟ قرآن مجید نے کہا انا اعطیناک الکوثر. اے پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر. ہم نے عطا کیا ہے آپ کو کوثر. یہ لفظ عطا میں واضح کر دوں، عربی زبان میں 2 طرح سے لکھا جاتا ہے. ایک عین کوئے الف عطا، جس کو اردو میں بھی آپ کہتے ہیں عطا کرنا، اور ایک اور عربی زبان کا طریقہ ہے لکھنے کا الف تا یا، جس کو تا کو آپ لوگ اردو میں تے کہتے ہیں، عطا کرنا. یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. قرآن مجید کے لیے اللہ نے فرمایا لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اے پیغمبر ہم نے آپ کو دیا. عطا یعنی دیا. یہ الف تا یا دینے کے معنی میں قرآن مجید نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے، اور جناب سیدہ کے لیے جب استعمال کیا تو عطا عین تو الف والے کو استعمال کیا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ عربی زبان میں عطا اور عطا یعنی عین والا اور الف والا، ان دونوں میں فرق ہے. عطا کب استعمال ہوتا ہے؟ الف والا. پوری توجہ سنیے گا، یہ علمی بحث ہے لیکن ذہنوں تک جوانوں کے پہنچانا ضروری ہے. عطا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ عطا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس کورونا کے زمانے میں بہت سارے اوقات انسان اپنے گھر میں ہے، باہر نہیں نکل رہا ہے، لیکن سامان اس تک پہنچوایا جا رہا ہے. اس کو اگر کہا جائے گا تو عطا الف والا عطا ہوگا. اور اگر آپ نے دیکھا ہو جس موقع کے اوپر اسکولز میں یا کالجز میں بچہ فرسٹ ڈویژن پاس ہوا، اب جب اس کو انعام دیا جائے گا تو وہ پرنسپل وہاں سے اتر کے بچے تک نہیں آئے گا، بچے کو بلایا جائے گا وہاں پر آؤ
تم کو عطا کیا جائے گا۔ آپ نے فرق محسوس کیا؟ کبھی بھجوایا جاتا ہے، کبھی بلا کر دیا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب دی جانے والی شے کی اہمیت کم ہو، لینے والے کی اہمیت زیادہ ہو تو بھجوایا جاتا ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سے سمدھیانہ سب کے وہاں ہوگا۔ سمدھیانے میں عید کے موقع پر جب سیوئیں جانی ہو تو کیسے جاتی ہے؟ کہتے ہیں جناب ہمارے سمدھی صاحب آ جائیے، سیوئیں لے لیجئے۔ کہا جاتا ہے قیامت ہو جائے گی، شاید طلاق تک کی نوبت آ جائے، ہمت نہیں کوئی کہہ سکے۔ کیوں؟ اس کی کیا ویلیو ہے؟ آپ کی عزت ہے بھائی، سیوئیں کی کیا ویلیو ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر کسی موقع کے اوپر، مثال کے طور کے اوپر آپ تشریف لائے ہیں، آپ زمزم لے کے آئے ہیں، کہا بھی دیکھو رکھا تو ہے، آنا ہوگا لینے۔ کیوں؟ زمزم کی اہمیت ہے۔ آپ مثال کے طور کے اوپر کربلائے معلی سے پرچم کا ایک ٹکڑا لے کے آئے، کبھی آنا ہوگا اس کو بوسہ دینے کے لیے۔ کیوں؟ اس کی اہمیت ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ جب دی جانے والی شے، پورے لفظوں پہ غور کیجئے گا، جب دی جانے والی شے سے زیادہ لینے والے کی اہمیت ہو تو بھجوایا جاتا ہے، لیکن جب دی جانے والی چیز کی اہمیت زیادہ ہو تو بلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو بھجوایا ہے، سیدہ کو، پیغمبر کو عرش پہ بلا کر دیا ہے۔ کون جناب سیدہ کی عظمت کو محسوس کر سکتا ہے؟ عرش پر بلایا ہے پیغمبر۔ اے پیغمبر آپ تشریف لائیے، سیدہ کو عطا کرنا ہے۔ اور اب پیغمبر بھی کس اہتمام کے ساتھ گئے ہیں عرش پر، جناب سیدہ کو لینے کے لیے۔ پیغمبر کا اہتمام بالکل مختلف ہے۔ 40 دنوں تک زمین کی غذا نہیں کھائی ہے۔ میں ایک خاص مرحلے تک آپ کو لے کے آیا ہوں، پوری توجہ دیجیے، میری محنت ضائع نہ جائے۔ رسالت مآب 40 دنوں تک زمین کی غذا نہیں کھا رہے ہیں۔ جنت سے غذا آئے گی، رسالت مآب روزہ افطار فرمائیں گے، اسی سے سحری ہوگی اور اسی کے ذریعے سے رسالت مآب کا روزہ شروع ہوگا۔ 40 دنوں تک حضور اکرم نے زمین کی غذا کو ترک کیا ہے۔ کائنات میں پیغمبر سے زیادہ کوئی طاہر نہیں ہے۔ جب ذات پیغمبر کے پاس سیدہ آ رہی ہیں تو اتنی احتیاط، اتنا احترام، اتنی ان کے لیے درجے کی منزلت کے لیے اللہ نے شرطیں قرار دی ہیں۔ ایک جملہ کہنے دیجئے مجھے، جو کبھی کبھی آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ممبرا سے بامبے تک جاتے ہیں، راستے میں ذرا سا کچھ نجس کھا لیا تو کون سی بڑی بات ہے، کون سا آسمان زمین پہ آ جائے گا؟ نہ آسمان زمین پہ آئے گا، نہ کوئی نقصان ہوگا۔ نقصان کہاں ہوگا؟ یہ جو آپ کے سینوں میں جناب سیدہ کی ولایت کو اللہ نے رکھا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ شکم پاک رہے، اس کا تقاضا ہے۔ لہٰذا ہمیں دوسروں سے مقابلہ نہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ کھائیں کہ نہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس کیا ہے جس کو بچانے کے لیے وہ نہ کھائیں؟ وہ سب کچھ کھائیں۔ حتیٰ وہ آپ جانتے ہیں جو ہمارے جیسے بقیہ ہیں مسلمان، ان کے پاس کیا چیز ہے؟ بلکہ ان کو تو اور کھانا چاہیے، اسے کہ ان کے بڑوں نے کھایا ہے، تو وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو چھین جھپٹ کے بھی کھا سکتے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے۔ اس لیے کہ جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، جن کی ولایت ہمارے دلوں میں ہے، وہاں پر شکم میں نجاست نہیں آ سکتی۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ حضور اکرم عرش پہ جا رہے ہیں 40 دن کی ریاضت کے بعد، اور مجھے وہ تفصیل نہیں پڑھنی اس لیے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس، کہ حضور اکرم گئے، تشریف فرما ہوئے اور رسالت مآب میں گفتگو کی، اور پھر جب واپس پلٹنے لگے تو اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو پھل کی شکل میں رسالت مآب کے حوالے کیا۔ میں یہیں تک لے کے آنا چاہ رہا تھا، توجہ فرمائیے گا آپ۔ جناب رسالت مآب، یہ میرا جملہ ضائع نہ جائے، اسے پوری توجہ رہے آپ کی، حضور اکرم نے اس پھل کو نوش فرمایا۔ جنت کا پھل ہے، جناب سیدہ حضور اکرم کے وجود میں منتقل ہوئی، اور اب حضور اکرم زمین پہ واپس پلٹے،
اور اب جب واپس پلٹے ہیں تو عالم یہ ہے کہ دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، وضو کا پانی بھی زمین میں ابھی خشک نہیں ہوا ہے، بستر کی گرمی بھی باقی ہے، اتنے کم وقت کے لیے حضور اکرم گویا گئے، ٹھیک ہے، آئے، تشریف لائے، اور اب جناب سیدہ منتقل ہوئی جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے پاس، اور اب کتنے دن رہنا ہے وہاں پر؟ 9 مہینے جناب سیدہ کو اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں رہنا ہے۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے کتنی دیر جناب سیدہ رسالت مآب کے پاس رہیں اور کتنی دیر جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس رہیں؟ آپ بتائیں کتنی دیر؟ اگر حضور اکرم کے پاس دیکھا جائے تو شاید ممکن ہے کہ کچھ لمحات رہیں، اور جناب خدیجہ کے پاس 9 مہینے رہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیں جب رسول اللہ کے پاس کچھ دیر کے لیے سیدہ کو رہنا تھا تو اتنی احتیاط کے 40 دنوں تک زمین کی غذا استعمال نہ فرمائیں، اور اب جب 9 مہینے ماں کے شکم میں جناب سیدہ کو رہنا ہے تو کیا یہ ممکن ہے، جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، اب کیا یہ ممکن ہے کہ جس معظمہ کے پاس جناب سیدہ کو 9 مہینے رہنا ہو اس عظیم الشان خاتون کا عقد پیغمبر سے پہلے کسی اور سے ہوا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کے معنی ہے کہ جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا عقد پیغمبر سے پہلے کہیں نہیں ہوا۔ یہ جناب خدیجہ کے عقد کا ذکر نہیں ہوتا ہے، یہ جناب سیدہ کی عصمت پہ حملہ ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء نے بڑی شدت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا عقد نہیں ہوا ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ فلاں بیٹی ان کے ساتھ چلی آئی اور فلاں بیٹی ان کے ساتھ چلی آئی، یہ سب بالکل بنائی ہوئی خبریں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ سے آپ میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کا تعلق یو پی سے ہے، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اتنی محنت ہوتی ہے، مہنگا آم ملتا ہے یہاں کے اوپر، یہ جو یو پی کے اچھے اچھے آم ہیں ان کے درختوں کو پودوں کو لا کر بامبے میں لگا دیا جائے، ہوں گے؟ آپ نے بڑی اطمینان کے ساتھ کہا ہے، تجربہ کیا، میں نے تجربہ کیا، میں نے تلسی، یہاں کی تلسی پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، یہاں کی تلسی الگ طرح کی ہوتی ہے، اپنے وہاں کی الگ طرح کی ہوتی ہے، میں متعدد بار لے کے آیا ہوں، نہیں لگی یہاں تلسی، ہاں وہ وہاں لگے گی، یہ یہاں لگے گی، یہاں کام یہاں لگے گا، وہاں کام وہاں لگے گا۔ یہی آپ مولانا صاحب رہے ہیں، ایران میں کیلا بنانا نہیں ہوتا، آپ لے جائیے وہاں درخت کاری کیجئے، لگے گا؟ نہیں لگے گا، وہاں کی زمین قبول نہیں کرے گی۔ ہر درخت کے لیے زمین بھی وہی ہونی چاہیے، ہر درخت کے لیے پانی بھی وہی ہونا چاہیے، ہر درخت کے لیے ماحول بھی وہی ہونا چاہیے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں جب ایک درخت دوسری جگہ پہ جا کے نہیں لگتا ہے تو اگر جنت کی مخلوق کو پروردگار زمین پہ بھیج رہا ہو تو آپ ذرا اب آپ انصاف سے بتائیں کہ وہ آغوش کتنی پاک صاف رہی ہوگی کہ جہاں پہ جناب سیدہ آ رہی ہیں، مجھے کہنے دیجئے ماحول بھی جنتی ہوگا، آب و ہوا بھی جنتی ہوگی، شخصیت بھی جنتی ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بقیہ تو بقیہ ہیں، جناب خدیجہ کا مقابل اپنی جیسی ازواج سے بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ بقیہ جو ازواج ہیں ان سے مقابلہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا نہیں ہے، اللہ نے شرف دیا ہے، اور اسی لیے جناب خدیجہ کا خاص احترام کیا ہے پیغمبر اکرم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسل پیغمبر کی ضامن بنی ہے تو جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ہاں جناب سیدہ دنیا میں تشریف لائیں، آپ واقف ہیں، پوری روایت آپ کے ذہنوں میں، میرا وقت پورا ہو رہا ہے،
لہٰذا جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، آپ محسوس تو فرمائیں۔ جناب سیدہ دنیا میں تشریف لائیں، حوروں نے آ کر جنت کا پانی، حوروں نے لا کر جنت کا لباس اور جنت کی پہلی غذا کو جناب سیدہ کے لیے قرار دیا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اب تو دنیا میں تشریف لے آئی ہیں، اب کیا ضرورت ہے کہ جنت سے پانی آئے؟ کیا ضرورت ہے کہ پہلا لباس جنت سے آئے؟ کیا ضرورت ہے کہ پہلی غذا جنت سے آئے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ جو دو ملکوں کے درمیان شخصیتیں ڈگنیٹیز سفر کرتی ہیں، یا اکیلی سفر نہیں کرتی ہیں؟ مثال کے طور کے اوپر ایک پریزیڈنٹ ہے کسی ملک کا، وہ سفر پہ نکلا ہے تو وہ ایک چھوٹے سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے نہیں جائے گا، بلکہ کیا ہوگا، ایک بڑا سا جہاز، اور اس جہاز میں کیا ہے؟ اس جہاز میں اس کا کھانا بنانے والا بھی موجود ہے، اس کے کپڑوں کا انتظام کرنے والا نوکر بھی موجود ہے، جتنے دن اس کو رہنا ہے اتنے دن کی غذا کا بھی ساتھ میں اہتمام ہے۔ کیوں یہ سب کچھ اس کی فلائٹ میں کیوں جاتا ہے؟ کہا جو جہاں کا بادشاہ ہوتا ہے غذائیں بھی وہیں کے ساتھ میں جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کے دنیا میں آتے ہی جنت کی مخلوق کو بھیجا ہے۔ اور بس میں اپنی بات کو مکمل کر دوں اور پھر ایک واقعے کی طرف آپ کو لے کر آؤں۔ آپ نے یہ مکمل روایت سنی ہے، یقیناً جناب سیدہ کی ولادت اگلے مہینے میں آ رہی ہے، اور ولادت کے موقع پر وہ مکمل روایت ضرور آپ کے سامنے آتی ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب خدیجہ نے اس مکے کی عورتوں کو بلوایا، مکے کی عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا، ہم نہیں آئیں گے، تم نے ہماری بات کل نہیں سنی، جس سے چاہا عقد کر لیا، آج تم بلا رہی ہو، ہم نہیں آئیں گے۔ جناب خدیجہ کے بلانے کے باوجود نہیں آئی۔ جناب خدیجہ ذرا افسردگی کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس موقع کے اوپر صرف خاتون مدد کر سکتی ہے، بڑی پریشان کہ ایسے موقع پر میری کون مدد کرے گا۔ اچانک آپ کے حجرے میں 4 خواتین اچانک سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ کون؟ کہا میں حوا ہوں۔ آپ کون؟ میں آسیہ ہوں۔ آپ کون؟ میں ہاجرہ ہوں۔ آپ کون؟ میں مریم ہوں۔ یہ چاروں عورتیں آپ کے حجرے میں موجود ہیں، اور جملہ یہی ہے کہ چاروں نے کہا کہ ہم سب جنت سے آئے ہیں۔ توجہ فرمائی، ہمیں یاد آ گیا کہ انہی چاروں میں سے ایک خاتون جب جنت سے نکلی تھی تو بڑا گریہ کر رہی تھی۔ نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ جناب حوا جب نکلی ہیں جنت سے تو بہت روئیں۔ کیوں؟ جنت سے نکل آئیں، اور آج آئی ہیں تو خوش ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خوشی کا اظہار کر رہی ہیں کہ میں جنت سے آئی ہوں۔ اس کے معنی ہے بقیہ موقعوں پہ جنت سے آنا اور ہوتا ہے، سیدہ کی خدمت کے لیے آنا اور ہوتا ہے۔ سید ایک جملہ اور سن لیجئے، شاید ہو سکتا ہے کہ 2-3 منٹ میری بات آگے بڑھ جائے، لیکن بات مکمل کر لینے دیجئے کہ جیسے ہی جناب سیدہ اس کائنات میں تشریف لائیں، آپ نے اپنے سر اقدس کو سجدے میں رکھا اور اس کے بعد سر بلند کیا اور فرماتی ہیں کہ اشہد ان ابی رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد اللہ کے رسول ہیں، وَأَنَّ بَعْلِي وَلِيُّ اللَّهِ، اور میرے شوہر اللہ کے ولی ہیں۔ جناب سیدہ دنیا میں ابھی تشریف لا رہی ہیں، اور بہتوں کو یہ ایسا لگتا ہے کہ جناب سیدہ کا عقد امیر المؤمنین کے ساتھ یوں ہی ہو گیا۔ ان نادانوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ سیدہ نے دنیا میں آتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ میرے شوہر امیر المؤمنین ہیں۔ وَأَنَّ بَعْلِي وَلِيُّ اللَّهِ وَأَنَّ سِبْطَایَ، یہ میرے 2 شہزادے
یہ دو اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، جناب سیدہ نے اسی موقع پہ اعلان کیا۔ اور اب جملہ سنیے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا بیان ہے کہ جیسے ہی جناب سیدہ دنیا میں تشریف لائیں، آپ کے وجود سے ایسا نور ساطع ہوا کہ جو ساری جگہوں میں پھیل گیا، حتی دخل فی بیوتات مکہ، یعنی مکے کے سارے گھروں کے اندر داخل ہوا۔ نہیں آئی تھی تم، وہ نور آ چکا ہے، تمہارے روکنے سے نور رکنے والا نہیں ہے، سارے گھروں میں داخل ہوا، اور ساری عورتوں کو پتا چلا کہ جس نور کو روکنے کی ہم نے کوشش کیا تھا وہ نور پروردگار کائنات میں آ چکا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، یہ ہے جناب سیدہ کے نور کی برکت۔ اور اب میں چاہوں گا آخر کلام میں بس اس پہ توجہ دینی جو میں عرض کر رہا ہوں، بات میں نے مکمل کر دیا، اب وقت نہیں بچا میرے پاس۔ آپ توجہ فرمائیں، جناب سیدہ کا نور ہر گھر میں داخل ہوا ہے، ہر گھر میں داخل ہوا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سے ہر روز محنت مشقت میں ظاہر ہے، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی مثلا بچے ہیں تو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہر روز بچوں کو اسکول جانا ہے، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے۔ صبح کا اسکول ہے تو صبح میں اٹھنا بھی پڑتا ہوگا، سورج نکلے نہ نکلے ہم کو تو اٹھنا یہی تو ہوتا ہے نا ہوتا ہے۔ لیکن ایک دن بڑا قیمتی ہوتا ہے ہفتے میں، جس دن بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ سنڈے۔ کیوں؟ چھٹی ہے۔ اچھا، سنڈے کو دل چاہتا ہے کہ آج سویا جائے، اور اگر ممی نے صبح 7 بجے اٹھانا چاہا، ارے ممی آج کیوں اٹھایا ہے یا نہیں، آپ کا تو دل چاہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں، یہی تو ہوتا ہے نا۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیں، یہ سنڈے آپ کے لیے، سورج کے لیے تھوڑی نہیں ہے، وہ تو نکلے گا جیسے منڈے کو نکلتا ہے ویسے سنڈے کو نکلے گا، سیٹرڈے کو جیسے نکلا ویسے سنڈے کو۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہی سورج جب کھڑکی سے اندر داخل ہوگا تو ہماری آنکھوں میں داخل ہوگا، پھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کھڑکی بند، دروازہ بند، پردہ ہٹا اس کو بھی کھینچ دیتے ہیں، اگر روشن دان ہے اوپر تو اس کو بھی بند۔ کیوں؟ بالکل گپ اندھیرا کمرے میں۔ اور آپ جب ماشاءاللہ سے 11 بجے کو اچھا سورج نکل آیا ہے، لگتا ہے کہ آج 11 بجے سورج نکلا، کیوں؟ جب آپ نے کھڑکی کھولی تو سورج کھل، آپ کو پتا چلا کہ نکلا ہے، یہی تو ہوا نا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ اسٹرانگ اگر کوئی سسٹم ہے تو یہ سولر سسٹم ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نہیں؟ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اتنی لائٹس جل رہی ہیں لیکن ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ صبح جیسے ہی سورج نکلے گا یہ سب کمزور پڑ جائیں گے، بہت مضبوط ہے۔ مجھے اب جملہ کہنے دیجئے، جتنا بھی سورج مضبوط ہو، جتنی بھی اس کی روشنی مضبوط ہو، آپ کا پردہ روک لیتا ہے، کھڑکی کا دروازہ روک لیتا ہے، آپ کے گھر کا دروازہ روک دیتا ہے، دیوار روک لیتی ہے، چھت روک دیتی ہے، روشن دان روک دیتا ہے۔ کیا کہنا نور سیدہ کا؟ سورج کی روشنی کو تو روکا جا سکتا ہے لیکن نور سیدہ کو گھروں میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ وہاں بھی دیوار ہے، وہاں بھی کھڑکی ہے، وہاں بھی دروازہ ہے، وہاں بھی پردہ ہے، لیکن ہر گھر میں نور سیدہ داخل ہو۔ کائنات جناب سیدہ کے نور کو روک نہیں سکتی، اور دشمن نے یہی چاہا کہ سیدہ کے نور کو خاموش کر دیا، لیکن دشمن یہ نہیں جانتا تھا کہ سیدہ کا نور جتنا دبایا جائے گا کائنات میں اتنا ہی روشن ہوگا۔ آج جناب سیدہ کی مظلومیت ہے، لوگوں کو دین حق تک لے کر آ رہی ہے، لیکن ہاں سیدہ نے اس کے لیے بڑی مظلومیتیں برداشت کی۔ مکمل مصائب، ظاہر ہے کہ کل جلوس کی مجلس ہے، عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، لیکن آج
मसाइब के मरहले में चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करने हैं। सैयदा बड़ी मजलूमा है इस कायनात में। आपने भी देखा होगा, हर इंसान जब अपने शहर में रहता है, जब अपने मोहल्ले में रहता है, उस मौके के ऊपर उसे ज़रा सुकून रहता है कि यहाँ हमारे मानने वाले, हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। जनाब सैयदा के लिए तो यही काफ़ी है कि पूरा मदीना मेरे बाबा का कलमा पढ़ रहा है, लेकिन हाय रे सैयदा की मजलूमियत। एक वो दिन भी आया, सुनोगे अज़ादारों, अजीब जुमला मिलता है मदीना तैयबा में। उस जमाने में दस्तूर ये था कि जब किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो उस घर में कभी 3 दिनों तक आग नहीं जलाई जाती थी, चूल्हा रोशन नहीं होता था। मोहल्ले वाले रिश्तेदार खाना भिजवाते थे ताकि उस घर की खवातीन को गिलिया करने का मौका मिल जाए। सुनोगे अज़ादारों, मदीने की औरतों ने अजीब मंजर देखा। अभी बाद पैगंबर 2 ही दिन गुजरे थे कि सैयदा के घर से धुआं उठ रहा था। इन औरतों ने आपस में कहना शुरू कर दिया, ये रसूल की बेटी ने कैसे अपने बाबा के गम को भुला दिया और अपने घर में आग रोशन की है। सुनो अज़ादारों, अब जो इन बीवियों ने अपने अपने घरों से निकल के सैयदा के घर की तरफ रुख किया तो अजीब मंजर देखा कि धुआं घर के दरवाजे से उठ रहा था और दरवाजे के पीछे से एक आवाज बुलंद हो रही थी, या फिरतत खुदीनी लक़द सकतत मा फी आशाई। हाँ, सैयदा के लिए बड़ा सख्त लम्हा था। सैयदा दीवार उधर के दरमियान, सुनो मरहूम कुंपानी का जुमला है, उस जमाने में घर का दरवाजा जिस जगह के ऊपर लगाया जाता था, उस कुंडी को बंद करने के लिए एक कील को दरवाजे में लगाया जाता था। सुनोगे अज़ादारों, ये कील उसी बुलंदी पर थी कि जहां पे जनाब सैयदा का सीना था। अब जो दरवाजा टूटा और वो कील सैयदा के सीने में पैवस्त हुई, खून ने बहना शुरू किया। जनाब सैयदा की आवाज बुलंद होनी शुरू हुई। अज़ादारों, सैयदा जमीन पे आ चुकी है। अज़ादारों, मैं कैसे ये जुमला अर्ज करूं, सैयदा जमीन पे है, सैयदा के जिस्म अदर के ऊपर दरवाजा है। लोग इसी दरवाजे से गुजरते हुए अब जो घर में दाखिल हो रहे थे, सैयदा की चीखें बुलंद हो रही थी, मुझे बचाओ। हाँ अज़ादारों, शायद ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से आके लिपट गए होंगे। अज़ादारों, सैयदा के लिए बड़ा सख्त मरहला था। कुछ ही लम्हात के बाद अमीरुल मोमिनीन को घर से लेकर निकले। जनाब सैयदा भी निकली हैं, अमीरुल मोमिनीन को बचा के अपने बैतुल शरफ में लेके आई हैं। लेकिन सैयदा जब अमीरुल मोमिनीन को लेके घर में वापस पलटी, जमीन पे बैठ गई और आवाज दे रही थी, अमीरुल मोमिनीन, रसूल की बेटी इस मदीने में अकेली हो गई। लेकिन मैं कहूंगा, ए सैयदा, आप जब बैतुल शरफ से बाहर निकली है, आपके सर के ऊपर रिदा है, आपको बाहर निकलने के मौके पर किसी ने रस्सियों में कहीं जकड़ा, लेकिन हाय रे करबला, अब जो ज़ैनब खैमे से निकली है, सरों से चादरों को छीन लिया गया, हाथों में रस्सियों को बांधा गया। शायद ज़ैनब ने आवाज दिया हो, ए अम्मा, चादर के साथ दरबार में जाना और है, बंधे हुए हाथ के साथ ज़ैनब का दरबार में दाखिल होना। जब नूह के नेज़ा की बुलंदी पे हुसैन, ए अम्मा, ज़ैनब के लिए बहुत सख्त। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। परवरदिगार, परवरदिगार, वारिसे सैयदा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार, हम सभी को सैयदा के दुश्मनों से इंतकाम देने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, हमारे दिलों में जनाब सैयदा की विलायत
اور ان کے دشمنوں کی نفرت کو قرار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو جناب سیدہ کے لیے عزاداری کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو جناب سیدہ کے جانثاروں میں قرار فرما۔ میدان محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں جناب سیدہ کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسین 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 حسین